ایسا بھی ہوتا ہے ہاتھ سے چھپے ہوئے پیڑوں کی اوٹ میں، طوفان بھی سنا ہے میری راہ گزر میں ہے۔ اس دو شیزہ کا جن کوئی نہیں اتار سکا تھا، چونکا دینے والے انجام کی کہانی۔ رانی واپس آئی تو مارے حیرت کے گمسم سی کھڑی رہ گئی۔ اسے گئے ہوئے بمشکل 20 منٹ ہی ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نہ ملنے کی صورت میں وہ یوں ہی الٹے قدموں واپس آ گئی تھی، اور یہ دیکھ کر اسے شدید تعجب تھا کہ پورا گھر چھم چھم کر رہا تھا۔ تمام دھلے کپڑے تار پر پھیلے ہوئے تھے، کٹی ہوئی سبزی پک کر تیار تھی، سنک کے گندے برتن صاف ستھری حالت میں اپنی جگہ جگمگ کر رہے تھے، اور یہ تمام کام صرف 20 منٹ میں ہو گئے تھے۔ یہ کیا ماجرا ہے سلمیٰ؟ ابھی مجھے گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی اور تم نے سارے کام نمٹا لیے اتنی جلدی؟ بس دیکھ لو آپی، آپ کو تو پتہ ہے میں سارے کام چٹکی بجاتے کرتی ہوں، وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی، جبکہ رانی کسی سوچ میں پڑ گئی۔ سلمیٰ کے حوالے سے بہت سی عجیب عجیب باتیں رشتہ داروں میں پھیلی ہوئی تھی، جو اب اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھی۔ واقعی کچھ تو صداقت ہے ان باتوں میں۔ کیا سوچ رہی ہیں آپی؟ سلمیٰ نے اسے پکارا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ ہاں خالہ جان، سلمیٰ کے لیے میں بہت پریشان ہوں۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں، اور سچ کہوں تو میں بھی خود اس کے بارے میں شک میں پڑی ہوئی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کل اس نے میرے ڈرائنگ روم کے باری بار کم صوفے اکیلے کسکا لیے۔ میں تو حیران ہی رہ گئی۔ آپ کو کسی مولوی وغیرہ کے پاس جانا چاہیے، آگے اس کی شادی کا بھی مسئلہ ہے۔ رانی اپنی خالہ کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہ تو ٹھیک ہے مگر وہ تو کسی کے پاس جانے کو تیار ہی نہیں ہوتی۔ اس کے ابو کے انتقال کو بھی 2 سال گزر گئے ہیں۔ میں اکیلی جان کب تک اسے گھر بٹھا کر رکھوں گی؟ میں چاہتی ہوں جلد سے جلد وہ اپنے گھر کی ہو جائے، مگر اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود کوئی اس کا ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں۔ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ سلمیٰ کی ماں یہ کہتے ہوئے رونے لگی تھی۔ بس اماں، میں نے کہہ دیا ہے، شادی کروں گا تو صرف اور صرف سلمیٰ سے۔ آخر کیا کمی ہے اس میں؟ عامر نے حتمی لہجے میں کہا تھا۔ اے لڑکے، کیا بابلہ ہو گیا ہے؟ مانا صورت سیرت کی اچھی ہے، مگر اس پر جنات ہیں۔ نہ بابا نہ، میں تو کبھی بھی تمہاری شادی اس لڑکی سے نہ کروں، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ کون کہتا ہے اس پر جنات ہیں؟ اس نے غصے سے کہا۔ کہنا کس نے ہے؟ رانیہ سے پوچھ لو، رانی سے پوچھ لو، خاندان بھر کو پتہ ہے اس قصے کا۔ امی، اگر ایسی بات ہے تو اس کا علاج بھی تو ہوگا، میں خود کسی عامل سے بات کروں گا۔ عامر کے لہجے سے لگتا تھا کہ وہ کسی قیمت پر سلمیٰ سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ دیکھو بیٹے، یہ اتنا آسان نہیں، یہ جان جوکھوں کا کھیل ہے، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتی، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، مگر عامر ناراضگی سے کمرے سے نکل گیا۔ بابا جی، میں بہت آس لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، بہت سے لوگوں کو آزما چکا ہوں، مگر سب بے سود رہا، میرا یقین ڈگمگا کے رہ گیا ہے۔ آپ سے پہلے میں جس دار پر بھی گیا، وہاں وقت اور پیسے کے ضائع ہونے کے باوجود میرا کام نہیں ہو سکا۔ عامر نے التجائی لہجے میں عامل بابا سے کہا، بچہ پہلے 5000 روپے اور اپنے محبوب کی قمیض مجھے لا دو، ایسا عمل کروں گا کہ آئندہ وہ جن کبھی تمہارے محبوب کے پاس نہیں آئے گا۔ اور بچہ، یہ پیسہ بھی ہم اپنے لیے نہیں لیتے، بلکہ یہ اسی مشکل عمل کے اخراجات ہیں، عامر نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، اور عامر مشینی انداز میں سر ہلاتا رہا۔ پھر اس نے فوراً ہی 5000 روپے عامر بابا کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ 2 روز بعد جب عامر بابا جی کے در پر مطلوبہ سامان لے کر گیا تو یہ دیکھ کر اس کے استان ہی خطا ہو گئے کہ نہ صرف بابا بلکہ ان کی کٹیا بھی وہاں سے غائب تھی۔ پتہ کرنے پر اس سے اتنا معلوم ہو سکا کہ بابا جی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اور وہ وجہ بتائے بغیر کہیں کوچ کر گئے ہیں۔ اس دن وہ ایک اور بڑے عمل کو سلمیٰ کے پاس لے کر گیا، جسے دیکھتے ہی سلمیٰ آپے سے باہر ہو گئی۔ عامل اس کا علاج تو کیا کرتا، خود اس کی جان کے لالے پڑ گئے۔ سلمیٰ کے جن نے اس کی وہ حالت بنائی کہ عامل کو بھاگتے ہی بن پڑی۔ اس کے جانے کے بعد سلمیٰ نے عامر کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا، دیکھو عامر، میرے معاملے میں نہ پڑو، میرا خیال دل سے نکال دو، میں جانتی ہوں تم بہت اچھے انسان ہو،
مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میری منزل کچھ اور ہے، تمہاری کچھ اور۔ مگر عامر سلمیٰ کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک عامل کو لاتا رہا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر ایک روز رانیہ یہاں تک کہانی سنا کر خاموش ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ پھر میرا بھائی عامر سلمیٰ کو ٹھیک کرتے کرتے خود پاگل ہو گیا۔ جیسا کہ تم دیکھ رہی ہو، میں کراچی مینٹل ہاسپٹل کی ایک نرس ہوں۔ رانیہ میری کلاس فیلو اور دوست تھی، جس سے میری ملاقات آج اچانک ہوئی تھی۔ وہ اپنے پاگل بھائی کے علاج کے سلسلے میں آئی ہوئی تھی اور اپنے بھائی کے پاگل ہونے کی کہانی سنا رہی تھی۔ رانیہ، آخر کیا وجہ تھی کہ کوئی بھی عمل اس جن سے سلمیٰ کی جان نہیں چھڑا سکا؟ میں نے اپنے ذہن میں کل بلاتا سوال اس کے سامنے رکھ دیا، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ رانیہ نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ مگر کیوں ممکن نہیں تھا؟ میں نے الجھن میں پوچھا۔ کیونکہ اس پر کوئی جن نہیں تھا، بلکہ وہ خود جن زادی تھی۔ کیا مطلب؟ مارے حیرت کے میری چیخ نکل گئی۔ ہاں حوریہ، جس برگد کے درخت کی وہ دیوانی تھی، وہیں اس کا اور اس کے خاندان کا بسیرا تھا۔ یہ تمام باتیں ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ نے عامر کو بتائی تھی، مگر اس نے ان پر یقین کرنے کی بجائے عاملوں کے چکر میں پڑا رہا اور نتیجہ خود پاگل ہو گیا۔ دراصل بہت سالوں پہلے جب بچپن میں سلمیٰ اور اس کے والدین کار میں جا رہے تھے، اس درخت کے پاس ایک حادثے میں سلمیٰ فوت ہو گئی تھی، اور وہ نیک اور ہمدرد جنات جو اس درخت پر آباد تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کو سلمیٰ کی جگہ دے دی تاکہ اس کے والدین دکھی نہ ہوں۔ تب سے وہ سلمیٰ بن کر انٹی اور انکل کے ساتھ رہ رہی تھی۔ تاہم حقیقت اشکار ہوتے ہی وہ واپس چلی گئی ہے اپنی دنیا میں۔ میں حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ہسپتال سے واپسی پر جب میں برگد کے اس درخت کے پاس سے گزری تو مجھے ایک نامانوس سی خوشبو اپنے اطراف سے محسوس ہوئی، اور میں سوچ رہی تھی، واقعی دنیا اسرار سے بری ہے، جہاں ہر لمحے عقل کو دنگ کر دینے والے واقعات ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔